بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ آج 18 تاریخ ہے اور رمضان کی راتوں کی نوعیت الگ ہے اور دن کی نوعیت الگ ہے۔ جیسے پورے سال کے اندر باقی 11 مہینوں پر رمضان کی فضیلت ہے اور رمضان کو ایک مقام حاصل ہے جو باقی 11 مہینوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہفتے کے اندر جمعے کو جو مقام حاصل ہے وہ باقی ہفتے کے دنوں کو نہیں ہے، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جمعے کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک خاص گھڑی ہے، ایک خاص وقت ہے، اس میں جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ پورے جمعے میں صبح کو فجر صادق پہ جیسے اذان ہوتی ہے تو جمعے کا دن شروع ہوتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس گھڑی کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اتنا نبی نے بتا دیا کہ بھئی ایک وقت ہے خاص، 1-2 منٹ کا وقت ہے، اگر وہ کسی کو مل گیا، وہ وقت گزر رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میری توجہ دنیا کی طرف ہے یا میں کسی غیبت میں لگا ہوں، تو میرے جیسے بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور عبادت کر رہا ہے، وہ گھڑی اس کو مل گئی تو اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس 1-2 منٹ کا جو وقت ہے اس بارے میں صحابہ کے مختلف آپس میں مناظرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی بن کعب کی کہ وہ کون سی گھڑی ہے اپنے طور پر، لیکن یہ کہ خاص نشاندہی اور تعیین اس کی نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر آپ کو یہ علم ہے کہ شب قدر تو ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر، لیکن یہ کہ شب قدر ہے کیا؟ وہ 21ویں تاریخ ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں، 29ویں، یا یہ کہ اس سے پہلے پورے رمضان کے اندر ہے؟ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا جو مسئلہ ہے، ہماری روح جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، روح آتی کس طریقہ پر ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور یہ قیمتی چیز جب ہم سے چلی جائے گی، یہ روح، اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے غور کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں تو ایک ملا طالب علم ہوں، ہم غریبوں کا تو چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے، آپ حضرات تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر قیمتی جتنی چیزیں وہ چھپی رہتی ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔
قیمتی چیزیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ سونا اور چاندی، جس کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ ذہب اور فضہ، ذہب کا معنی جانے کے آتے ہیں زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، لیکن ان خزانوں کا علم لگانا اور ان کی گت لگانا، تحقیق کرنا بہت مشکل ہے۔ تو خزانے تو ہے، لیکن یہ کہ وہ خزانہ کہاں پر دفن ہے۔ چاندی کے خزانے ہیں لیکن وہ کہاں دفن ہے، پٹرول کے خزانے ہیں لیکن وہ کہاں دفن ہے۔ بڑی مشکل سے محنت کر کے مشینوں سے وہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن پٹرول کے ذخائر آپ مشینوں سے معلوم کریں گے، اور ڈیزل کے ذخائر آپ معلوم کریں گے۔ کرومائٹ ہے، پتھر ہے، گیس ہے، یہ سارے آپ مشینوں سے معلوم کر سکیں گے، لیکن یہ خزانے شب قدر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شب قدر اور لیلۃ القدر کو، وہ محمد رسول اللہ والی چراغ کو لے کر کے آپ معلوم کر سکیں گے۔ قیمتی چیزیں عام طور پر معلوم نہیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے ایک عزیز ہے جو عملیات کا کام کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امت جب نماز نہیں پڑھتی، اور اس امت سے جب اللہ نے قرآن کو چھینا، تو یہ جو عملیات والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، تعویذوں والے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ وہ ڈی سی کو بتا رہا ہے کہ جی مجھے الہام ہو گیا ہے کہ ادھر خزانہ ہے، ادھر خزانہ ہے۔ رات کو لے کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ڈی سی صاحب بلڈوزر لے کر کے جا کر کے وہاں کھدائی کرے، دیکھیں خزانہ ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب آپ نے بتایا خزانہ تو ہے ہی نہیں، کہتے جنات نے اس کو غائب کر دیا۔ اس طرح حکومتی اہلکاروں کو، جو میرے علم میں نوٹس میں میرے جو بات آ گئی، مجھے اتنا پتہ چلا کہ ان عاملون نے وہ کیا، اور آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ تیری زندگی کی بگڑی کس طرح بنے گی، آپ کی زندگی کی بگڑی کس طرح بنے کہ رزق کے دروازے کھل جائے، خوشی کے دروازے کھل جائے، غم ہٹ جائیں اور سارے غم ٹوٹ جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تو عامل وہ بتاتے ہیں کہ مجھے الہام ہو گیا کہ آپ کے 6 بچے، ان میں سے ایک کو ذبح کریں گے۔ جب ذبح کریں گے تو سونے اور چاندی کے خزانے آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ بھی دیکھتے اخباروں میں پڑھتے میں بھی، اس قسم کے عاملوں کی کمی نہ سندھ میں کمی ہے، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں۔ تو وہ عامل بتاتے کہ اپنے بچے کو آپ ذبح کر دیں یا مجھے دے دیں۔ تو یہ ایک واقعہ بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، کتنے لوگوں نے اپنے بچے ذبح کرائے کہ قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اولاد انسان کو کتنی محبوب ہوتی ہے، لیکن آپ بھی اخباروں میں پڑھتے رہتے، میں بھی، منہ ان کا کالا ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے جب تعلق نہیں ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، دین کے باغی ہے، تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے عاملوں کے حوالے کیے اپنے بچے، اور نہیں۔ عامل کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر وہ بدبخت کسی پر عاشق ہے عشق مجازی میں، تو وہ کہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پیشاب جو ہے نا وہ لے کر کے آئے مجھے دے دے، تو اس پیشاب سے میں تعویذ لکھوں گا۔ یہ بہت ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر عاشق ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پیشاب لے کر کے پھر وہ پیشاب آپ اپنے چہرے پر ملیں تو کام آپ کا بن جائے گا، پھر میں دم کروں گا، کوئی عملیات چلاؤں گا۔ یہ میں آسمان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ زمین کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ بھی پڑھتے رہتے اخبارات میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی وہ حکومتی اہلکار کو بیوقوف بنا کر کے جی ادھر کھدائی کرو، پوری زمین انہوں نے چیرا، سونا نہیں ملا، ادھر کرو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ساری باتیں، یہ عامل بھی جھوٹا ہوتا ہے،
اس کی عملیات بھی جھوٹے قسم کے بدبخت اپنا ایمان خراب کرتا ہے، اور جنات جو اس کے ساتھ اگر کوئی جن ہے بھی تو وہ جنات بھی وہ بھی جھوٹے قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس میں تو جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اس میں تو نہیں، یہ طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ کے بندو رمضان کا مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے، وہ شب قدر اور لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ کسی کو مل گیا اس کی زندگی بن گئی، اور اگر فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، اس سے اگر کوئی اللہ کا بندہ محروم رہ گیا تو وہ محروم ہو گیا۔ یہاں وہ عاملوں والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو طے شدہ ہے کہ جو آپ کو بتا رہے کہ پورے سال میں اس کو تلاش نہ کرو، بلکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس کو رمضان میں، اور رمضان میں پھر زیادہ تر روایتیں جو میرے پیارے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تر آپ نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر ان کو تلاش کرو۔ آخری عشرہ ظاہر ہے کہ 21 سے شروع ہوتا ہے۔ اب نبی نے بتا دیا کہ یہ 10 دن کے 3 عشرے ہیں، 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کے اندر بھی شب قدر نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، اور التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے نبی نے تو بتا تو دیا کہ یہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے گھر سے اپنے آپ کو فارغ کر کے 10 دن کے لیے، 9 دن بنتے ہیں یا 10 دن بنتے ہیں، 9-10 دن کے لیے وہ فارغ ہو کر کے جب یہاں آئے گا، وہ پوری رات کو جب جاگے گا، اور دن کو یہ کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر دن کو سوتا ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ جو شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے وہ رات ہے، وہ رات اور وہ دن نہیں ہے۔ جب وہ رات ہے تو آخری عشرے میں جب آپ پوری راتوں کو جاگیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ نفل پڑھیں اپنے آپ کو تھکا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیختے چلاتے آپ تلاوت کریں اور اپنی زبان کو بھی تھکا دیں، اپنے دماغ کو بھی تھکا دیں۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے صرف استحضار رہے، صرف یہ خیال رہے، یہ صرف توجہ رہے کہ بس آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں بدبخت ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں صرف آیا ہوں اپنے گناہوں کا انبار لے کر کے بخشش کروانے آیا ہوں، بس پروردگار تو کرم کر، تو کرم کر، تو کرم کر۔ اس ٹائم پہ اگر تو جاگ رہا اور زبان سے مانگ بھی نہیں رہا ہے، لیکن آپ اپنی حالت سے بتا رہے کہ میں گناہوں کا انبار لے کر کے آیا ہوں، میں پشیمان اور نادم بن کر کے آیا ہوں، مجھ سے پورا سال جاگا تو نہیں جاتا، آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے، ان 10 دنوں کے اندر اے اللہ اب تو کرم کر لے، اب تو کرم کر لے۔ میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اعتکاف والے لوگ وہ انشاءاللہ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اعتکاف والوں کی جھولی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اعتکاف والوں کی جھولی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بعض لوگ صبح کو سبزی خریدتے ہیں اور مہنگے داموں میں، اور رات کو جو ہے نا وہ تاجر اور بروکر جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے سامان کچھ چیزیں بچ گئی ہے اور مجھے اس سامان سے اور یہ پھل فروٹ اس سے مجھے ایک ہدف حاصل کرنا تھا، میری خرید تھی 20,000 روپے کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ 20,000 میں نے پورے کر لیے، مزید پیسے میرے پاس آ گئے۔ اب یہ جو سبزی باقی بچ گئی ہے اور یہ باقی پھل فروٹ جو بن گئے، اگر وہ کلو دیتا ہے 100 روپے کا کلو دیتا ہے، لیکن آخر میں جب اس کا ہدف پورا ہو گیا تو وہ جوش میں آ کر کے پھر کہتے ہیں 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، 20 روپے، 20 روپے، یا مارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کے اہداف ہوتے ہیں، پہلے وہ مہنگے دیتے، لیکن ان کا حساب ہوتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے حساب کے اعتبار سے میرے روزانہ کی جو کمائی ہے، کچھ مجھے پیسے کمانے ہیں، وہ میں نے کما لیا۔ اب وہی ہے، یہ ظالم کا بچہ اسی سبزی کو 80-90 روپے پر کلو دیتا ہے دن کو اور دن کے ابتدائی حصے میں، لیکن اب اس کا ہدف پورا ہو گیا اور اس کے پیسے نکل گئے۔ آخر میں سبزی وہی ہے، ان سے کانٹ چھانٹ نہیں ہے، سڑے ہوئے بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 20 روپے کلو، 20 روپے کلو، 20، وہ جوش میں آ گیا،
جوش میں آ گئے، چیز بیانی وہی ہے، یہ ہوتا ہے، تاجر حضرات آپ کو بتا دیں گے، وہ میرا رب بھی اسی طریقے پر پورا سال گزر گیا، گزرنے کے بعد رمضان میں جوش میں آ کر کے کہتا کہ لے لو لے لو، نفل کا ثواب فرض کا، فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملا۔ فرض میں آپ کو یہ کہ 70 فرضوں کا یہ کہ ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک رات، ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں، میں تو کبھی کبھی زندگی گنتے ہوئے بھی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو مجھے سخت غصہ آتا ہے اس پر۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی پٹائی کروں۔ اور پھر یہ کہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کے اکثر 80 اور 90% افراد وہ ہوں گے کہ ان کی عمر 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان میں ہوتا ہے، 60-70 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ہم اپنی عمر پا چکے ہیں، یہاں کتنے لوگ، کوئی 20 میں چل رہا ہے، جیسے 20 سال آپ کے چل گئے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہو تو باقی 40 سال بھی آ جائیں، ان میں انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کی عمر اس وقت 40 سال ہے، اس وقت 40 سال ہے اور اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے 60 سال، تو 40 سال میں اس ظالم کو جیسے پتہ نہیں چلا، یہ 20 سال بھی اسی طریقے پر گزریں گے، ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کے 50 سال گزر گئے، 50 سال میں اس نے کوئی آسمان نہیں گرایا، کوئی تیر اس نے نہیں ماری، تو اس طریقے پر اب یہ ہے کہ یہ بھی مزید اگر 5 سال اس کو 10 سال مل جائے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا نبی فرماتے کہ آپ کے لیے ایک بہترین قسم کا پیکیج ہے، بہترین قسم کا آپ کے لیے انعام ہے کہ ایک رات اگر آپ حاصل کریں گے تو انسان کی عمر بنتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 60 70 اور 80 90، بہت کم 90 والے 100 والے تو بہت اس امت کے اندر۔ پرانی امتیں 700 سال اور 800 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی۔ اب 80 90 تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، باقی 70 60 70 کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اب اگر شب قدر آپ کو مل گئے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کا حساب آپ لگائیں گے تو 83 سال بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات اگر آپ کو مل گئی تو اس کا سمجھو کہ ایک پورے انسان کی ایک زندگی کے ثواب آپ کو مل گئے۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ اما فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے تو احیا لیلہ وایقظ امرأتہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو سوتے ہی نہیں تھے۔ ویسے عام دنوں میں مختلف معمولات تھے، جیسے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ عام دنوں میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 2/3 آپ سو جائیں اور 1/3 رات کے، فرض کر لو 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ 3 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ رات میں 2 گھنٹے آرام کیے، پھر اٹھا 2 گھنٹہ آپ نے یہ کہ پھر نماز پڑھی، نفلیں پڑھی، اور پھر آرام کیا، پھر اٹھے، پھر آپ نے نفل پڑھی۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے کے اندر فرمایا، اماں فرماتی ہے کہ احیا لیلہ، کہ آخری عشرے کی راتوں کو آپ زندہ رکھتے تھے۔ راتیں اس وقت زندہ ہوتی ہے کہ عبادت، قرآن، ذکر و اذکار، اور اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اگر بندہ جب سوتا ہے نا تو سونے والا خود بھی مردہ ہے، اور اس کا زمانہ، وہ جو اس کی عمر گزر رہی وہ عمر بھی مردہ ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے! محمد رسول اللہ خود تو زندہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ اپنی زندگی کو، راتوں کو زندہ رکھتے تھے، راتوں کو زندہ رکھتے تھے، راتوں کو آباد رکھتے تھے۔ میرا زمانہ، میری راتیں گزر جائیں، ان کو میں زندہ رکھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری رات میں اگر کچھ عبادت ہو رہی ہے تو یہ رات جو گزر رہی ہے، جس میں یہ رات میں گزار رہا ہوں، تو یہ رات میری زندہ ہوگی۔ اور اگر یہ ہے کہ میں سو گیا اور یہ رات میری ایسی بغیر عبادت کی گزر گئی تو میں بھی مردہ ہوں، اور میری رات بھی مردہ ہے، اور میری زندگی بھی مردہ ہے۔ کانا احیا لیلہ، کانا احیا لیلہ، آخری عشرہ کے راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
انسان کی زندگی سونے میں نہیں ہے. ہماری تو زندگی یہ ہے کہ جی اللہ کا بھلا کریے کہ بس جاگیں، اس میں سونے میں خراٹے لے لیں. جب یہ امت راتوں کو روتی تھی نا تو پورے دن ہنستے تھے. یہ امت جب کہ آسمان نے بھی دیکھا، مسجد نبوی نے بھی دیکھا، مسجد حرام نے بھی دیکھا، مکہ اور مدینہ کی سرزمین نے بھی دیکھا، یہ امت کے افراد بتی تو ہوتی بھی نہیں تھی. والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغوں کا تو نظام ہی نہیں تھا. اب ان راتوں کو اٹھ کر کے یہ جو خیمہ ہے یہ اشرین کا خیمہ ہے، ان خیموں سے مستقل آدھی رات کو تلاوت کی آواز آتی ہے. اور یہ اللہ کا بھلا کرے قریش کے ہیں اور یہ کسی اور کے مختلف قبائل کے. کبھی قریب سفر میں کبھی نکل جاتے تو سفر میں اگر خیمے لگاتے تو آپ نے فرمایا انی لأعرف رفقت الاشعریین، میں اشعریوں کو جانتا ہوں. مجھے رات کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیمے اور یہ اشعریین کے، یہ فلاں کے، یہ مہاجر کے، یہ انصار کے. تو پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا رات کو ان کی تلاوتیں سنتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کون تلاوت کر. رات کو جب یہ امت جاگتی تھی نا تو پھر پورا دن یہ امت ہنستی تھی. اس امت پر سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا تھا. لیکن اب رات کو خراٹے لے رہے ہیں. اب تو خیر وہ خراٹے لینا بھی ہم سے ختم ہو گیا، وہ تو ٹیلی ویژن میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے. یا خراٹے لے کر کے سوتے ہیں، جب پوری رات سوتے ہیں تو پھر پورا دن روتے ہیں. جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو بیوی رلائے گی، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو بچے رلائیں گے، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو قرض خواہ رلائیں گے، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو حکومتیں رلائیں گے. جی ہاں، جب اللہ کے سامنے ہم نے رونا چھوڑ دیا تو اب حکومتیں ہمیں رلا رہی ہے ایک سے ایک. اب تو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے تو دعا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اے اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دے، اے اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دے. کہتے ایک سے ایک الو کا پٹا آتا ہے، ایک سے ایک الو کا پٹا. کہتے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا مولوی صاحب. وہ آدمی نے غریب نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی سواری دے دو، سواری میں تھکا ہوں، سواری دے دو. ادھر تھک کر کے جا رہا تھا، پیدل جا رہا، تھک کر کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ ماشاءاللہ ادھر سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہے اور وہ آ رہا ہے. کہا اس کو تو ترس آئے گا نا، کم از کم مجھے گھوڑی پر تو سوار کرے گا. ترس آئے گا، ڈبل سواری، ٹرپل سواری، جانوروں پر بھی سواری ہو جاتی ہے، ڈبل ٹرپل سواری، تو اس گھوڑے پر تو مجھے سوار کرے گا. اور جیسے وہ گھوڑی والا قریب پہنچ گیا، گھوڑی پہ سوار ہے اور گھوڑی کا ایک بچہ اس کے پیچھے سے وہ دوڑ رہا ہے. جب اس کے پاس بندوق بھی تھا، جیسے پہنچا اس بندے کو دیکھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں طرف جا رہا ہوں. یہ اس توقع میں امید رکھا کہ مجھے بھی گھوڑی پر سوار کرے گا، کم از کم میری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. اس نے کہا الو کا پٹا میں دور سے آ رہا ہوں، میں بھی تھکا ہوں، میری گھوڑی بھی تھکی ہوئی ہے، میری گھوڑی کا یہ بچہ اب گھوڑی کے ساتھ چل نہیں سکتا، اس کو کندھے پر رکھ کر میرے ساتھ چل. گھوڑی کے بچے کو اپنے گندے پر رکھ کر کے، ورنہ گولی مار دوں گا. اب وہ جو اٹھا کر کے گھوڑی کے بچے کو یہاں پر رکھا اور جس طرح اس کا سانس پھولا، پھف 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 کر کے چل رہا ہے، رو بھی رہا. کہتے ہیں اے اللہ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے، آپ نے میری بات سنی نہیں. میں نے تو آپ سے سواری مانگی تھی کہ مجھے سوار کرو، آپ نے گھوڑی کے بچے کو میرے اوپر سوار کر دیا. میں نے تو آپ سے سواری مانگی تھی کہ مجھے سواری دے دو، آپ نے گھوڑی کے بچے میرے اوپر سوار کر دیا. یا اللہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اب تو بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنا ہی ہم نے چھوڑ دیا. سمجھے؟ ایک پہلے والا جب چلا جاتا ہے اور دعا کر کے اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ ہیرو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. دوسرا والا چلا جاتا ہے تو تیسرا والا جو آتا ہے وہ اس سے اور الو کا بڑا پٹا ثابت ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مخلوق وہ اللہ سے نہ ڈرے، جو مخلوق اللہ سے نہ ڈرے تو پھر وہ بیوی سے ڈرے گی. جو اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ کے سامنے نہ روئے تو پھر بیوی اور بچوں کے سامنے. اور یہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ اس لیے ہوتا ہے
کہ لوگ آ کر کے جب بیٹے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور بیوی کی طرف سے موچڑے پڑتے ہیں، اس کو جوتے جب پڑتے ہیں، گھر کے اندر جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو پھر آ کر کے تمام مسائل کا حل اس نے تعویذ نکالا ہے۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ ہم ان کو ٹٹولتے ہیں کہ تعویذ آپ تو زخم خوردہ ہے اور آپ زخمی ہے، ڈسے ہوئے، لیکن کس نے ڈسا ہے آپ کو؟ ہم وہی دم پڑے۔ تو کوئی کہتا کہ بیوی نے ڈسا ہے، اور کوئی کہتا بچوں نے ڈسا ہے، کوئی کہتا قرض خواہوں نے ڈسا ہے، کوئی کہتا کہ ڈی سی کمشنر نے ڈسا ہے، کوئی کہتا کہ ایس ایچ او نے ڈسا ہے۔ ڈسے ہوئے سارے کے سارے اور اس قسم کے زہر۔ اب مولوی صاحب غریب خود وہ ڈسا ہوا ہے، مولوی صاحب کے اندر خود، تو مولوی صاحب خود تو محتاج ہے، لہذا مولوی صاحب تعویذ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ تعویذ میری آپ کو لگے یا نہ لگے، لیکن 10,000 دے دے، مجھے تو انشاءاللہ لگے گی۔ میری تعویذ آپ کو لگے یا نہ لگے، لیکن میرے ایک دو دن کے یہ ہے کہ سبزیوں کا انتظام تو ہو جائے گا، 5-10,000 آپ مجھے دے دو۔ اس لیے میرے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر، اب ان دنوں میں یہ آخری عشرہ آ چکا ہے، اس میں ساتھی اہتمام کریں۔ اب ظاہر ہے کہ کل 18 ہے اور کل 19 ہے، اور پرسوں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 20 کے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اپنا بستر اٹھا کر کے مسجد میں آ جائیں۔ ہمت کر لے ساتھی، آپ کے محلے کی جو قریبی مسجد ہوتی ہے، میں یہاں کا تو نہیں کہہ رہا آپ کو، دور دور سے ساتھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے محلے کی قریبی مسجد میں وہیں آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کوشش کر لے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن 20 تاریخ کو 20 کا دن گزر جائے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آپ بیٹھیں گے، تو جب تک یہ کہ چاند کا اعلان نہ ہو جائے آپ مسجد کے اندر رہیں گے، تو یہ اعتکافی مسنون، راتوں کو یہ ہے کہ نوافل، ذکر و اذکار اور تلاوت، جاگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور دن کو اگر آپ سو جائیں مسجد میں، رات کو بھی سو جائیں، لیکن کوشش یہ ہو، اور آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی مسجد سے باہر بغیر کسی ضرورت کے نہ نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو پیشاب کرتے ہیں، گند کرتے ہیں، تو والدہ غریب ان کی گند صاف کرتی ہے، کس پیار محبت کے ساتھ گند صاف کرتی ہے۔ ناک آپ نے کبھی کسی ماں کو نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم مائیں ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بچے کے پیشاب اور گند کو صاف کرے، پاخانہ کو صاف کرے اور اپنے ناک پر کپڑا رکھے، ناک کو نہیں، وہ محبت اس کی اتنی ہے کہ اس محبت میں وہ بدبو، اس کو بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ پیشاب اس کو پیشاب لگ بھی نہیں رہا، کس عقیدت کے ساتھ اماں وہ اس کو صاف کرتی ہے۔ مسجد کے اندر گند کرنا، مسجد سے پاکیزہ جگہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر گند کرنا کوئی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، پیٹ اس کا خراب ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کی اگر کوئی ری 1 یا 2 اگر ری اس کی نکل گئی تو شرعاً اس کے لیے اجازت ہے، پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے وہ جا سکتا ہے، عام ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے نکلنا، جا کر کے غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں جو ساتھی ہمارے بیٹھتے ہیں تو وہ ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جا کر کے غسل کریں، نہیں، ضروری اگر غسل ہو گیا، احتلام ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے جا کر کے غسل کے لیے مستقل یہاں سے نکلنا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ جیسے اس کو پیشاب لگ گیا، اور بڑا پیشاب لگ گیا یا چھوٹا پیشاب لگ گیا، اور وہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہ یہاں سے پیشاب کی، اور اسی میں جاتے جاتے وہاں جیسے پیشاب کی اور جلدی غسل کیا، وہ نکلا ہے پیشاب کے لیے، پھر تو گنجائش ہے، لیکن مستقل اس کے لیے نکلنا، غسل کرنے کے لیے نکلنا، ٹھنڈ حاصل کرنے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دن کو تو ظاہر ہے کہ نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، نہ سگریٹ کی اجازت ہے۔ سگریٹ کی اجازت مسجد میں نہیں ہے، حقہ کی اجازت مسجد میں نہیں ہے۔ معتکف کو اس کی اجازت ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے، وہ اپنی ری خارج کریں، اس کی اجازت ہے۔ یہ ری اس کا پھر بھی اتنا گندا نہیں ہے جتنا وہ سگریٹ گندا ہے۔ آپ سگریٹ کی قیمت کا اندازہ لگائیں، جو میرے ساتھی سگریٹ کھا رہے ہیں وہ اندازہ کریں کہ سگریٹ کیا ہے۔ سگریٹ پینے کے لیے رات کو اجازت نہیں ہے، ہاں اس طرح اجازت ہے کہ
کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب، وہاں پر پیشاب پر بیٹھ کر کے سگریٹ پیے، تو سگریٹ کی قیمت کا اندازہ لگائے کہ کتنی یہ ہے کہ عظیم چیز ہے اور کتنے مقدس چیز ہے کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے پخانے کی حالت میں بیٹھے پھر سگریٹ پی سکتا۔ وہ ساتھی جو سگریٹ پی رہے ہیں نا، وہ اندازہ لگائیں کہ یہ سگریٹ کتنی قیمتی چیز ہے۔ مستقل سگریٹ پینے کے لیے اجازت، نہ مسجد میں پینے کی اجازت ہے نہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر پیشاب کے لیے جا رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، تو راستے میں سگریٹ یا وہاں پر بیٹھ کر کے دونوں طرف سے دھواں جاری ہو جائے، وہاں پر بیٹھ کر کے پھر وہ سگریٹ پی سکیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بدبخت اس سگریٹ کی اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہی حال ہے نسوار کا، یہی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نسوار کا۔ ہاں اگال دان لے جائیں ساتھی اپنے پاس، گنجائش ہے، نسوار یہ کہ تھوکے، لیکن مسجد کی صفائی، مسجد کی نظافت، اس کا یہ ہے کہ آدمی اہتمام کریں۔ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے تو پرسوں عصر سے لے کر کے اگر سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد آپ مسجد میں داخل ہو گئے اعتکاف مسنون کے لیے، آپ سے چھوٹ گئے، اعتکاف مسنون ختم۔ سورج غروب ہونے کے 2 منٹ بعد بھی اگر آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف مسنون نہیں ہوگا۔ اعتکاف مسنون میں یہی ہوگا کہ آپ سورج غروب ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ساتھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ اہتمام کریں۔ اگر آپ کے لیے کوئی کھانا لانے والا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے، کھانا لانے والا نہیں ہے، تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھ کر کے اور گھر والوں سے، آج کل تو ماشاءاللہ موبائل کی سہولت بھی ہے، اور وہ گھر والوں سے پتہ کرے کہ کھانا تیار ہو گیا، تیار ہو گیا، یہ خود جا کر کے وہاں سے کھانا اٹھا کر کے لا کر کے یہاں کھا لے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے وہاں جا کر کے وہیں جلدی میں کھائے اور واپس آ جائے۔ دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خواتین کا۔ خواتین کے لیے تو بہت آسانی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے ان کا حق ہے، وہ بھی اسی طرح شریعت کے مکلف ہے، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی میں تو بہت سی مسجدیں بھی شروع ہو گئی ہے، وہاں پر یہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے۔ پردے کا جہاں پر اہتمام ہو جائے اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باقاعدہ خواتین کے تقدس ہو، ان کا احترام اور بے پردگی اگر نہ ہو تو گنجائش تو ہے، لیکن کراچی میں اس طرح اور ہمارے علاقوں میں اس کا نظام بہت کم ہے، اس کا رواج اتنا نہیں۔ حرمین میں تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، حرمین وہاں مسجد حرام میں، دیگر جگہوں میں، لیکن خواتین کے لیے کہ آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسجد میں کیوں جائے؟ آپ کو اللہ نے اتنی سہولت دی ہے، اتنی آسانی دی ہے کہ اپنے گھر کا ایک کمرہ خاتون خاص کر لیں، ایک کمرہ خاص کر لیں، اور اسی کمرے کے اندر کمرے کا پھر ایک خاص حصہ، کمرے کا ایک کونا ہے، وہیں اس کے مصلی بچھا رہے، اور وہیں پر یہ کہ بسترہ اس کا بچھا رہے، اور وہیں پر یہ کہ وہ سو جائیں، اور وہیں پر اس خاص حصے سے باہر بغیر کسی ضرورت کے اگر نکل جائے گی تو پھر یہ کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے لیے تو بڑی سہولت ہے۔ خواتین کو آپ سمجھائیں، ان کو یہ بتا دیں کہ مسجد سے اگر آپ کسی عارض کی وجہ سے اور حالات کے پیش نظر اگر مسجد میں آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی، ویسے حضرت نے اجازت تو دی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو منع نہ کرو مسجد سے، خواتین کو منع نہ کرو، وہ جائیں مسجد میں جہاں پردے کا انتظام ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، وہ بھی اسی طرح احکام شریعہ کے مکلف ہے۔ لیکن جہاں فساد کا مسئلہ ہو، اماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو کیفیت تھی، جو مسئلہ تھا، لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اگر محمد رسول اللہ جب حضرت کے جانے کے بعد جو فسادات کا دروازہ جو کھل گیا، حضرت کے جانے کے بعد جو حالات ہو گئے، اگر ان حالات کو محمد رسول اللہ خود دیکھ لیتے تو عورتوں کو منع کر لیتے۔ حضرت زبیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ مسجد میں نہ جا، مسجد نبوی میں نہ جا نماز کے لیے۔ اب محمد رسول اللہ نہیں رہا، اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ پاکیزگی بھی نہیں رہی، فوراً نبی کے مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ نور ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے کہ جی یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ نورانیت رہتی بھی نہیں ہے۔ آپ کی مجلس کی برکات تو الگ ہی ہوتے تھے۔ حضرت زبیر نے بیوی سے کہا کہ اب نہ جا، حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو اب آپ کون ہوتے، میں جاؤں گی۔
میں 5 نمازوں کے لیے مسجد جاؤں گی، مسجد نبوی جاؤں گی۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ آپ نہ جائیں۔ کہا میں جاؤں گی۔ جب نبی نے منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی۔ تو تاریک رات تھی، چاندنی رات نہیں تھی، تاریک رات تھی۔ بیوی نکل گئی عشاء کی نماز کے لیے، سخت قسم کے اندھیرے اور بادلیں۔ حضرت زبیر آہستہ آہستہ پیچھے نکلا، کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو حضرت کی بیوی واپس ہو گئی، جماعت پہ بھی نہیں گئی۔ تو دوسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، تیسرے دن بھی نہیں جا رہی ہے، چوتھے دن بھی نہیں جا رہے۔ حضرت زبیر نے کہا محترمہ خدا خیر کرے، آپ تو روزانہ جاتی تھی نماز کے لیے، میں نے آپ کو منع کیا لیکن آپ یہ کہ مان نہیں رہی تھی، اب آج کل آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، اب جا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا حالات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا حالات ہے؟ کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک ظالم نے ایسے کس کر کے مجھے تھپڑ مارا اور غائب ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں کون کس کو نظر آتا ہے؟ تھپڑ مارا مجھے، اس لیے اللہ معاف کر دے گا، ہم مسجد میں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت زبیر نے جب اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا، پھر گھر میں عبادت کا اہتمام کیا، تو چند دنوں کے بعد حضرت زبیر نے فرمایا وہ جو جن تھا، جس جن نے آپ کی پٹائی کی وہ میں تھا، جس جن نے آپ کی پٹائی لگائی تھی وہ میں تھا۔ تو خواتین کے لیے تو آسانی ہے الحمدللہ، ہماری مائیں اور بہنیں وہ مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اور بھائی ایک صورت اور ہے، اگر آپ اللہ آپ کا بھلا کرے 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو 5 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نفلی اعتکاف، اس میں آ کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہ نفلی اعتکاف۔ اور اگر 2 دن، 3 دن، 4 دن کی قربانی نہیں دے سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے 4 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے آپ آگے، ظہر کے بعد آگے، آپ عصر سے مغرب تک آگے، اور عشاء کے بعد اب 3-4 گھنٹے یہ کہ بیٹھ گئے، اور یہ کہہ دو کہ پروردگار میرے پاس جو پونجی ہے، یہ پونجی اس قسم کی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکوں، یہ میری تھوڑی سی پونجی ہے، لیکن جہاں تیری رحمت کے دریا وہ جوش میں آ جاتے ہیں، جہاں اعتکاف مسنون والوں کے ان کی مغفرت کے فیصلے آپ فرماتے ہیں، میں اعتکاف مسنون نہیں کرتا، میری مصروفیات زیادہ ہے، میری مجبوریاں زیادہ ہے، میرے روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن اے اللہ میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مسجد میں جیسے داخل ہو گیا، نویت الاعتکاف، اس کی کوئی ضرورت نہیں نویت الاعتکاف کی، بس آپ کے ذہن میں رہیں کہ میں اعتکاف، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی پونجی ہے۔ یوسف کی خریداروں میں لوگ چند سکے بھی لے کر کے جاتے ہیں کہ یوسف کو کسی طرح ہم خریدیں، یہ تو ہوتا ہے، اس لیے کبھی اس کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہے، جہاں اوروں کی مغفرت اعتکاف مسنون والوں کی، پھر اعتکاف والوں کا مجھ پر بھی احسان ہے اور آپ پر بھی احسان ہے، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ دوسرا ایک مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ابھی آخری عشرہ ہے، آپ سے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے جو ہمارے ہاں رواج ایسے چل پڑا ہے، رواج اس طرح ہے کہ سارے لوگ نئے کپڑے پہنیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں جس علاقے کا ہوں وہاں تو یہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں جنید، شبلی، عطار، مولوی صاحب، بس غربت ہے، اس غربت میں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں اگر کسی کے بچوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے نئے کپڑے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے وہاں اگر بچوں کو نئے کپڑے ملے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں آپ کے دائیں بائیں غریب لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے کپڑوں کا مسئلہ بھی ہے اور دیگر ان کے مسائل ہیں، آپ کے بچے مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے بچے آپ کے بچوں سے، میرے بچوں سے خوبصورت بھی ہے، اور یہ ہے کہ عید کے دن اب وہ غریب عاجز ہے، حاجی عمران خان نے تو مفلوج کر کے رکھا ہے پوری دنیا کو، جو بھی آتا ہے مفلوج ہو گئے لوگ خریداری کیا اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتے، دنیا کا معاملہ کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، اس کا خیال کر لیں آپ حضرات، اس لیے اپنے یہ ہے کہ نفلی صدقات میں سے ان کے ہاتھ بٹائیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس میں عید کے دن اور ان دنوں کے اندر خوشی کے دنوں میں میرے اور آپ کے بچے مزیدار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے گھوم رہے پھر رہے، اور ان کے معصوم بچے وہ بھی دیکھ رہے، اور ان کے والدین ان کا کلیجہ بھی باہر آتا ہے،
یہ وہ آگ ہے جو ہماری سوسائٹی میں پورے ملک کے اندر آگ لگے گی۔ یہ آگ عمران خان کو بھی نظر نہیں آتی، یہ آگ مولوی منظور کو بھی نظر نہیں آتی، یہ بد دعائیں یہ مولویوں کو بھی نظر نہیں آتی، یہ دعائیں یہ بد دعائیں یہ محمد کو نظر آتی، یہ بد دعائیں ابو بکر کو، یہ بد دعائیں یہ اپنا کام کر جاتی ہے، یہ بد دعائیں کام کر جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ بد دعائیں کر جاتی ہے۔ ہوگے کپڑے آپ کے اچھے ہوں گے، ہوگا یہ سب کچھ، آپ کے بچوں کے کپڑے اچھے ہوں گے، لیکن کن بیماریوں میں اللہ آپ کو مبتلا کر دے گا، کن پریشانیوں میں اللہ جکڑ دے گا آپ کو۔ اس لیے یہ جو ہم پریشانیوں میں ایک سے نکلا دوسرے میں، دوسری پریشانی سے نکلے تیسرے میں، یہ ان غریبوں کی بد دعا ہے۔ اس لیے نفلی صدقات سے ان کے ہاتھ بٹائیں، جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، اور اپنے صدقۃ الفطر آپ کے اپنے ابھی سے دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر سے ان کا یہ ہے کہ تعاون کر لیں، اور وہ نقد کی شکل میں آپ دے دیں کہ وہ اپنے یہ ہے کہ اپنی ضرورت وہ اپنے لیے کپڑے خرید رہے ہیں یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں خرید رہے ہیں۔ شاید اگلے جمعے کو میرے اور آپ کی ملاقات بھی نہ ہو، اور میں تھوڑے سے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے یہ بھی گزارش تھی، مدرسہ یہ نیا مدرسہ ہے، میں تو 20-30 سال وہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جامع فاروقی میں پڑھاتا رہا، یا میں سوائے پڑھانے کے نہیں۔ ایک تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ کل نہیں پرسوں، یعنی کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، اتوار کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی 21ویں تراویح پیر کی رات ہوگی، اتوار کا دن گزر جائے گا، پیر کی رات ہوگی۔ ہمارے 2 ختم ہیں، تراویح کا بھی ختم ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ترجمہ قرآن یہاں آپ کل سبق میں آ جائیں، یہاں کل آپ سبق میں آ جائیں تو بوڑھے آپ کو ملیں گے، بوڑھے علماء بھی آپ کو ملیں گے، ان سے آپ پتہ کریں کہ کس مصیبت نے آپ کو لایا یہاں پر رمضان میں، آپ یہاں کیوں آ گئے۔ علماء ہوں گے، ان میں اساتذہ بھی ہے، طلباء بھی ہے، اور قیمتی لوگ بھی ہیں، یہاں ان کے پاس وہ نہیں، لیکن ان کو پتہ کرو کہ اس دیہات میں آپ کراچی کے شہروں میں اس طرح کی شہر کے اندر کیوں نہیں جاتے، یہاں آپ کس لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے جو ساتھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا جو محلے والے حضرات ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مدرسہ آپ کا اپنا ہے۔ میں پڑھنے پڑھانے کا تو ایسا ملا ہوں کہ آپ اگر قسم بھی اٹھائیں ایسا کوئی ملا پڑھاتا بھی نہیں ہے، ایسے چٹکیوں میں پڑھاتا ہوں اور ہنس کر کے پڑھاتا ہوں۔ پڑھانا یہ میرا کام ہے، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مدرسے کی نگرانی آپ کو خود کرنی ہوگی، نگہداشت آپ کو خود کرنی ہوگی۔ اس وقت آپ کے صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں ادارہ آپ کا مستحق ہے۔ عام دنوں میں جب پڑھائی کے دن ہوتے ہیں آپ آ کر کے یہاں دیکھیں کہ کس قسم کا نظام ہے، لیکن آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب وہ زیادہ مستحق ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ یہ جو تنظیمیں، یہ جو بعض لوگ بالکل اس قسم کے، ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے مشغلہ ہی ان کا یہی ہے، ان کو دینا ناجائز ہے، آپ کے چچزاد، پھوپھیزاد، خالزاد جو مستحقین ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ اول خیش پھر درویش، اس کے بعد پھر یہ کہ دینی ادارے میں بھی دیکھو کہ مولوی صاحب کا اپنا حال کیا ہے، مولوی صاحب پڑھاتا کتنا۔ بعض میں ایسے مولویوں کو جانتا کہ پورے سال ظالم کے بچے 1 سبق 2 سبق بھی انہیں وہ مستقل گھومتے رہتے ہیں، ان کے لیے نماز سے بڑھ کر کے چند عبادت ہے، نماز اتنی بڑی عبادت نہیں ہے۔ میں تو کئی مولویوں سے میں لڑ بھی چکا ہوں، اور ان سے کہا خدا کے بندے تو پڑھاتا کیا ہے، تو کتنے مدرسے میں قربانی دیتا ہے، اور تیرا مشغلہ ہی صرف یہی رہ گیا۔ میری گزارش یہ تھی کہ ادارہ آپ کا اپنا ہے، اس سلسلے میں آپ کے صدقات کا بہترین مصرف ہے، اور شاید یہ ہے کہ عید پر یہ کہ موجود میں نہ ہوں، میری ایک اپیل تھی آپ حضرات سے، ادارے کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ اب بھی ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، گیٹوں پر بیٹھے ہوئے، آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالی رمضان کو خیریت سے گزارے، اور رمضان کے انوار اور برکات سے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔